پاکستان سے بہت سارے لوگ اپنی آنکھوں میں خواب سجا کے باہر ممالک میں جاتے ہیں ایک نئی زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ ان کے خواب ہوتے ہیں کہ وہاں جاتے شاید وہ اپنے گھر والوں کے دکھ سکھ ختم کر سکیں گے۔ جو مسائل پاکستان میں پورا خاندان جھیلتا ہے، یہ ایک واحد بندہ اپنا ملک چھوڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑتا ہے، اپنے لوگوں کا پیار چھوڑتا ہے اور پردیس میں جا کے بستا ہے۔ وہ صرف اس لیے وہ ایک بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے پیچھے رہ جانے والے، اس کے گھر والے، اس کے فیملی جو ہے وہ ایک اچھے دن گزارے، اچھے خواب دیکھے۔ مگر انہیں کیا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، وہ پردیس جا کے انہیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ شاید یہاں بیٹھنے والے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بھائی کی ہمارے جو کہ یو کے گئے اس خواب کو سجا کر کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو ایک اچھی زندگی دیں گے اور اپنی زندگی کے اچھے اور حسین زندگی کی جوانی انہوں نے اپنے وطن سے دور رہنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد سے یہ صاحب گئے اور ان کی عمر صرف اور صرف 25 سال تھی جب یہ یہاں سے یو کے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ ورکنگ ویزا کے اوپر گئے تھے، انہیں کوئی کمپنی تھی جنہوں نے ورک ویزا پر وہاں پر جاب دی تھی۔ یو کے جانے کے بعد انہوں نے بڑی محنت کا کام کیا، ان کے ایک بڑی ہی ٹف قسم کی جاب تھی جس کو انہوں نے وہاں پہ کرتے رہے، اور اس ورک ویزا کے بعد انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ پرماننٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا اور انہیں اسائلم وغیرہ کا بھی ان کو مل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی وہاں گزاری۔ انہوں نے اس سارے عرصے میں جو ان کی زندگی کے کچھ سال تھے اس میں جتنا بھی کچھ کمایا وہ پاکستان میں اپنی 3 جوان بہنوں کی شادی پر، اپنے چھوٹے بھائی کی تعلیم پر، اپنے ماں باپ کے حج کروانے پر، ان کا گھر بنانے پر صرف کیا۔ زندگی کے اپنے قیمتی سال انہوں نے اپنے پاکستان میں بیٹھے ہوئے بہن بھائیوں کے لیے، جو کہ سبھی کرتے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی جو بھی پردیس جاتا ہے اس کی نظر میں اپنی فیملی کو اچھی زندگی دینا ہوتا ہے۔ اب یہ صاحب جب یہاں یو کے میں رہتے رہتے ان کی زندگی کے 18 سال بیت گئے اور ان کی شادی کا کوئی خیال ان کے گھر والوں کو نہیں آیا، حتیٰ کہ یہ جو ہے اپنے منہ سے کہتے تھے کہ میری شادی کے لیے، تو ان کی والدہ ان کی بہنیں کہتی تھیں ہم لڑکی ڈھونڈ رہے پر کوئی بھی اچھی لڑکی آپ کے لیے نہیں مل رہی ہے، آپ کے برابر آنے والی کوئی اچھی لڑکی ہمیں مل نہیں پا رہی۔ اور اس طرح زندگی کے 18 سال گزر گئے اور یہاں پر تب ان کو احساس ہوا کہ اب ان کو ایک اپنی زندگی بسانی چاہیے، اپنا گھر بسانا چاہیے، جس کے لیے ان کو واپس پاکستان آنا پڑا۔ اب یہ جب پاکستان آتے ہیں تو ان کا بہت ہی گرینڈ ویلکم کیا جاتا ہے، تمام بہن بھائی، ان کے بچے، ان کے ماں باپ، سبھی ماں باپ بزرگ ہو گئے تھے، جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ سارے ان کا بڑے پرتپاک انداز میں جو ہے وہ استقبال بھی کرتے، بہت پیار سے بھی ان کو رکھتے ہیں۔ مگر کچھ چیزیں جو ان کو بڑی اجنبی کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اب ان کے پاس نا اب ان کے لیے وہ ماحول جو یہ چھوڑ کے گئے تھے اب وہ ویسا تھا نہیں۔ اب اس زندگی میں ان کو ایک پردیس کا سا لک آ رہا تھا کہ شاید وہ پردیسی ہیں۔ اب ان کے آنے کے بعد یہاں پر ہوتا کچھ ایسے ہے کہ یہ اپنی شادی کی بات کرتے ہیں اور ان کی جو تائی وغیرہ ہوتی ہیں خاندان کی، تو وہ ان کے لیے ایک لڑکی کا کہتے ہیں کہ خاتون ہے جو کہ بیوہ ہیں، بڑی اچھی ہیں، ٹیچر رہ چکی ہیں، ٹیچنگ سے وابستہ تھی، پڑھی لکھی خاتون ہیں، اچھی ہیں، بیوہ ہیں، بچے کوئی نہیں ہے، اکیلی عورت ہے، اچھا سہارا بن جاؤ۔ اور جب انہوں نے ان کی تصویر دیکھی تو ان کو بہت اچھی لگی لڑکی، خاتون جو تھی وہ بڑی پیاری بھی تھی، اچھی بھی تھی، اور ان سے عمر میں تقریباً 6-7 سال چھوٹی تھی۔ مگر اس وقت جو ہے وہ ان کی جو بہنیں ہیں وہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ نہیں، اس کا خاندان الگ ہے اور بیوہ کیوں لائیں گے، ہمارا بھائی کنوارا ہے، ہم اس کے لیے کنواری لڑکی لائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے ساتھ بھی کر لوں گا اور میرے کو اچھا ایک سہارا ہو جائے گا، وہاں پردیس میں رہتا ہوں، مجھے دال روٹی ہے، 10 چیزوں کے مسئلے ہیں تو مجھے ضرورت ہے، میں کرنا چاہتا ہوں۔ مگر یہاں پر آپ یقین کریں اس کا پورا خاندان ایک طرف ہو گیا کہ ان کی شادی اس سے نہیں ہونے دیں گے، بھلے کسی سے بھی کرا دیں، اس خاتون سے اس کی شادی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر انہوں نے اپنے خاندان کے اگینسٹ جا کے، کیونکہ ان کو فرسٹ کہتے ہیں نا دیکھتے ہی محبت ہو گئی، وہ خاتون اتنی پسند آ گئی، یہ دیکھتے جب اللہ تعالیٰ نصیب لکھتا ہے تو انہوں نے اپنے خاندان کی ناراضگی کے باوجود اس خاتون سے نکاح کیا، بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا، جس کے اندر ان کی جو ہے وہ بھائی اور ان کے بھابھی اور ان کی والدہ نے بھی شرکت کی۔ مگر ان کی 2 بہنیں ناراض ہو گئیں کیونکہ وہ ان کی برادری سے کٹ کے، کیونکہ کچھ خاندانی ایشوز تھے تو اس وجہ سے وہ ان کے خاندان میں نہیں جا سکے اور یا ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد آپ یقین نہیں کریں گے کہ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آپ کسی کی زندگی اتنا برباد کر دیتے ہیں کہ آپ ایک تو ایک ایج نکل گئی شادی والی، جس بندے نے آپ کے لیے اتنا اسٹرگل کیا، جس نے آپ کے لیے اپنی زندگی کے اتنے سال بتا دیے، آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟
شادی کے بعد جو بہنیں جو شادی سے پہلے اپنے بھائی پہ جانواری کرتی تھی وہ اب ان سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی، بچوں کے ساتھ آنا نہیں کہا، جب یہ یہاں سے چلے جائیں گے نا تبھی ہم آئیں گے، مطلب یہاں تک ان بہنوں نے کہہ دیا۔ اتنا اس کا دل دکھانا اس بندے کا کہ وہ حیران ہوتا تھا کہ یہ رشتے ہیں جن کے لیے میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے، جن کی شادیوں کے لیے میں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا۔ اچھا لوگوں کو لگتا ہے شاید پردیس میں بیٹھ کے وہ جو ہے نا نوٹ آسمانوں سے یا درختوں سے چن کے بھیج رہے ہوتے ہیں، جبکہ خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہو گئی اور اس کے بعد میں نے پیپر وغیرہ کے لیے کچھ عرصے کے لیے انہیں گھر پہ چھوڑا اور میں واپس یو کے آ گیا، میرا دل نہیں لگتا تھا ان کے بغیر کیونکہ بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ اب یہاں پیچھے جنہیں وہ گھر چھوڑ کر گئے تھے ان کا جو حال کیا ان دونوں بہنوں نے، اسے آپ سنیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ان دونوں بہنوں نے اس خاتون کے ساتھ وہ حال کیا، اس کو مارا، اس پہ تعویذ گھنٹے کا الزام لگایا، اس پہ کہا تم نے کالا جادو کیا ہے، گھر سے جو ہے وہ لیموں اور مرچیں اور پتہ نہیں کیا کیا سوئیاں برآمد ہوئیں اور وہ سارے سے عورت کے کھاتے میں ڈالا گیا، اس کو بالوں سے پکڑ کے مارا ہے، بالوں سے۔ کہتے ہیں کہ اہل محلہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی کہ اس کو بالوں سے پکڑ پکڑ کے دونوں بہنیں گھسیٹ گھسیٹ کے مارتی تھی کہ تم جادو ٹونا کرتی ہو، تم نے ہمارے بھائی پہ جادو ٹونا کیا، تم نے ہمارے گھر میں جادو ٹونا کیا۔ اس کو اتنا مارا، وہ بیچاری وہاں سے نکل کر جو ہے اپنا سامان وغیرہ لے کر جو ہے اپنے بھائی کے گھر جا کر بیٹھی جب تک کہ اس کے پیپر وغیرہ تیار نہیں ہو گئے، کیونکہ یہ ورک ویزے پہ تھے، سالم پہ تھے، ان کو تھوڑا سا ان کا کام بھی لیٹ ہو رہا تھا، ان کی پیپر ورک ہوتے ہوتے تقریباً 8 سے 9 مہینے لگ گئے ان کو یو کے بلانے میں۔ تب تک ان لوگوں نے اس کے ساتھ وہ حال کہ جب ان تک فون آتے تھے، ان کو خبر ملتی تھی دونوں سائڈ سے، یہاں سے بھی فون آتا تھا کہ تمہاری بیوی نے یہ کی کہ ہماری اماں گر گئی، ہماری اماں کو گرا دیا، ہمارے بچے بے ہوش ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں جادو ٹونا، اور وہاں سے وہ بیچاری خاتون کی جو پڑھی لکھی ایک ٹیچر تھی وہ بیچاری بولتی تھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر بعد ازاں ان کا دل اتنا خراب ہوا اور اس کے بعد انہوں کی جب وائف یو کے پہنچ گئیں تو جا کے یہ معاملات تھوڑے تھمے، اور جب انہوں نے اپنی بیوی سے معذرت بھی کی کہ یہ سارا کچھ تمہیں فیس کرنا پڑا، اور یہ آج کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے خونی رشتوں پر، جن رشتوں کے لیے ہم اپنا جان مار دیتے ہیں، دل چکڑے چکڑے کوڑے کہتے ہیں نا، ہم اپنا جگر گوشہ سب کاٹ کاٹ کے ان کے آگے رکھ دیتے ہیں، مگر پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹکڑے برابر نہیں کٹے بھائی، ٹکڑے آدھے ترچھے کٹے، مطلب اتنا کچھ کہتے ہیں کہ میں نے یو کے میں جب میں نے شادی کی اور جب میری بیوی وہاں پر آئی تو میرے پاس نہ کوئی اپنا ٹھکانہ تھا، نہ میرے پاس اپنا کوئی گھر تھا، نہ میرے پاس کوئی اتنی سیونگ تھی کہ میں اس کو اچھے کپڑے لا سکتا یا اچھے گھر میں لا سکتا۔ ایک چھوٹا سا میں نے ایک افورڈ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ ایک رینٹ پر لیا جس کے اندر فرنیچر یا چیزیں نہ ہونے کے برابر تھیں، کیونکہ اب تک میں نے کچھ بھی نہیں جمع کیا تھا، میں جو کماتا تھا جیسا کماتا تھا جہاں سے فون آتا تھا میں بھیجتا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کو تو خرچہ دیا مگر اپنے بہن بھائی اور اپنے ان سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے اوپر خرچہ کرنا شروع کیا اور اس کو دینے لگا۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، بیٹے کی جیسی نعمت مجھے عمر کے اس حصے میں مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، یہ اس کا احسان ہے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا والے تو شاید احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیتے نا، جس پہ احسان کرے اس کے شر سے بچے، مولا کا قول ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی ذات نے مایوس نہیں کیا، میں اچھا کرتا رہا اور اللہ نے مجھے اتنی اچھی بیوی دی جو اتنی نیک سیرت ہے، اور مجھے اتنا خوبصورت اتنا پیارا بیٹا عطا کیا عمر کے حصے میں کہ میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اور میں اللہ کا احسان مند ہوں کہ آج میں ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور اپنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔